حقیقت میں قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا کنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنے پھول ہیں کہ آپ اکٹھے نہیں کر سکے تو میں کیسے کر سکوں؟ اتنی باتیں اتنے ارشادات ہوئے ہیں کہ اب ملک اور بیرون ملک اتنی یادیں تازہ کر دی ہیں اس جاپان کے اندر تو میں حیران ہوں کہ ان باتوں پر تبصرہ کروں یا کیا کروں؟ ایک اور بات ہے جو آپ مفتیان کرام تشریف فرمائے ہیں، ان کی موجودگی میں آپ تمام حضرات وعدہ فرمائیں کہ جو باتیں اس چیز کی تعریف میں کہی گئی ہیں وہ دنیا داری کے طور پر نہیں، وہ محبت اور آپ کے اپنے تجوید القرآن اور جامع القراء کے فائدے میں کہی گئی ہے، کیونکہ منہ پر کسی کی تعریف کرنا یہ اچھا نہیں، میں نے سچی بات عرض کر دی ہے، لیکن اس کے پیچھے نیت ہوتی ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا تجوید القرآن آپ نے کیا نعرہ لگایا؟ گھر گھر دے گا پیغام قرآن تجوید القرآن۔ تو جو ماحول موجود ہے اس سے واقعی یہی پتہ چل رہا ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ عظیم جامعہ تیار ہوگا، آپ حضرات مل کے اس کو تیار کریں گے اور یہ جاپان کی ایک تاریخ بن کر سامنے آئے گا۔ اور یہ سن کر دیکھ کر جو علماء کرام جنہوں نے بیانات بھی دیے ہیں، اس وقت سب کے پورے نام تو اس وقت نہیں عرض کر سکتا، یہ ان حضرات کی جہاں جہاں قرآن پاک سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور کچھ سامعین بھی ہیں، ان سے پتہ چل رہا ہے، اور آج اس عظیم الشان
اسلامک سینٹر جامع القرآن تجوید القرآن کی طرف سے یہ ایک اتنی بڑی کانفرنس ہے جتنی آپ نے فرمایا تھا سمٹ اسلامک سمٹ، اس میں بھی ساری دنیا کے مسلمان سربراہان موجود تھے. آج بھی پورے جاپان کی نمائندگی یہاں ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن نزول قرآن، علماء اہل سنت. یہ ایک آپ حضرات میں جو ساتھی ہیں وہ قابل قدر ہیں اور ان کی شخصیت ہے. اس لیے میں نے تفنن طبع کے طور پر یہ کیا تھا کہ ہماری تصویریں تو اترتی رہتی ہیں، چھپتی رہتی ہیں، ان تمام حضرات کی ایک ایک کر کے مجھے تصویر دے تاکہ وہاں بتایا جا سکے کہ یہ خوش نصیب حضرات ہیں جو وہاں کفر کی رات میں اسلام کی روشنی پھیلا رہے ہیں. اور یہ کفر کی رات جو میں نے عرض کیا یہ کسی کی مخالفت کی بات نہیں بنتی، کیونکہ وہ جو غیر مسلم ہوتا ہے وہ خود کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. تو یہ ایک جملہ ہے کفر کی رات میں، کالی رات میں یہ حضرات اسلام کی نورانیت کو پھیلا رہے ہیں. اور یہ اسلامک سینٹر جامع القرآن تجوید القرآن کی آج صرف تکمیل قرآن نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہے جس میں یہ حضرات تمام تشریف فرما ہیں آپ. اور یہ آپ حضرات کی کوشش ہے اور میں اس دن کو اب یاد آ رہا ہے جب عزیزم قاری ہمارے حسن یہ تب حسن ہے کہ اس کے پہلے علی لگا ہوا. قاری علی حسن اس چیز کے پاس بیٹھ کے اس قرآن پاک کو حاصل کر رہے تھے. وہ دن یاد آ رہا ہے اور کیا پتہ تھا کہ یہ خوشبو جو ہے لے کر جاپان کے اندر پھیلا دے. یہ داتا صاحب کی حاضری، وہاں کے تحائف انشاءاللہ العزیز صرف مخصوص حضرات تک نہیں، تمام مجمع کے لیے داتا صاحب بھیجیں گے، ضرور بھیجیں گے. اور اس کفر کی سیاہ رات میں ان کے توسط سے، ان کی دعا سے، ان کے وسیلے سے یہاں اسلام کی روشنی سب مل جل کر اس عظیم الشان جب عمارت اس کی بن جائے گی تو یہ ایک مثالی ہوگی، یہ پھیلائیں گے. اور سب سے پہلی مسجد میں جو حاضر ہوئی وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے. کل تو سفر کا بارہ ہوا تھا اور پھر بھوک اتنی لگ گئی کہ میرے دوست کل والے یہاں موجود ہیں، وہ بس اس کا فرمائے بھوک لگی تو میں کیا کروں.
میرے بس کی بات نہیں تھی. اور یہ لطیفہ اپنے ہی ساتھیوں نے اپنے ہی ساتھیوں کے لیے کھیر رکھ دی, مجھے پھر بھی نہیں پوچھا کہ تم یہ کھیر ہی لے لو, اتنے دیر میں سالن گرم ہو جائے گا. اور میں کہ یار کھیر ہی دے دو, اور یہ مفت کی کھیر ہے. لیکن آج تو کمال ہی ہوگی. آج چاہے 1-2 بج جاتے, لیکن آج کی جو محفل ہے اس میں میں نے آپ سے یہ شرط لگا لی ہے کہ آپ حضرات نے جو الفاظ اس چیز کی تعریف میں کہے ہیں, ویسے یہ بھی ٹھیک ہے, مش آنس خود بگوید نہ کہ اتار بگوید. ویسی ایسی باتیں یاد آ رہی ہیں. آپ کے والد صاحب کا نام نہیں, حافظ نذیر احمد. مجھے وہ سارا نقشہ وہ سامنے ہے, یاد آ گیا. وہ جامع محمدیہ کا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور وہ جو کانفرنس تھی اسلامک سمٹ, میں پڑھ رہا تھا کہ اے مسلمانوں, وہ آیت ذرا شروع کر دیں, واعتصموا بحبل اللہ جميعا. یہ جب میں پڑھ رہا تھا تو بالکل میرے سامنے آپ کی طرح شاہ فیصل وہ بیٹھا. ادھر سب صدر ایک دوسرے کو موڈے لگا کے مجھے دے دو, جگہ دو, وہ اس کو کہتا تھا جگہ دو. تمام اسلام کی سلطنتوں کے بڑے بڑے حضرات موجود تھے. تو جب میں پڑھتا تھا پتہ نہیں انہوں نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ یہ اجمی آدمی قرآن پاک پڑھ رہا ہے. وہ آنکھیں بند ہوتی تھی, لیکن کبھی کبھی وہ اپنی آنکھ کو کھولتے تھے, ایسا جیسے میں خانہ کھل گیا, مجھے رو پڑ جاتا تھا. تو وہ بھی تھے ساتھ. پاکستان کی جو کوشش تھی یہاں میں اکٹھے ہو جائیں, آج بھی اگر اکٹھے ہو جائیں تو کسی چیز کی کمی ہے انشاءاللہ العزیز. اب تو ابھی سلام پڑھ لیں تو کافی کچھ ہو گیا ہے, اور دعا کریں. میں آخر میں آج ایک دعا بھی انشاءاللہ پڑھوں گا آپ کے لیے, ویسے سب کے لیے ہو جائے گی. ماشاءاللہ. یہ بھی کہ سارا قرآن پاک ہے. آج تو ختم تکمیل قرآن پاک کی تقریب ہے, آج لیلۃ القدر ہے. تو میں اگر کوئی بات کر دوں تو وہ بھی اسی تبلیغ قرآن ہی کا حصہ ہوگا, وہ میری اپنی تعریف نہیں ہوگی. ایک رمضان شریف آ گیا اس میں امریکہ میں, پہنچنے کے بعد میرا تعارف ہو گیا, پتہ چل گیا کہ یہ میرے پیر بھائی ہیں حضرت مولانا محمد حسین صاحب پسروری سیالکوٹ کے اندر, جن کا مزار پاک ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں, نہیں میرے پاس آ گئے. ان کے پاس گیا, رمضان شریف آ گیا, تراویاں ان کے گھر کی بیٹھک میں پڑھی. تو تراویاں پڑھنے کے بعد انہوں نے میرے کان میں کہا کہ دعا کر دیں کہ یہ میرے بچے حافظ قرآن ہو جائیں. یہ 88 کی بات ہے. تو جب دعا ہوئی تو میرے منہ سے نکلا
کہ یا اللہ ان کا یہ بیٹے یہ ذہین بھی ہیں، ان کو شوق بھی ہے اور یہ محنتی بھی ہیں اور یہ اس بات کے حقدار ہیں کہ یہ قرآن پاک کے حافظ ہو۔ اس وقت میں شکاگو میں قرآن پاک ریکارڈ کر رہا تھا، ریکارڈ ہو گیا تھا، پھر اس کی دیکھ بھال کے لیے تصحیح کے لیے جایا کرتا تھا امریکہ۔ تو وہ جو لیلۃ القدر کے اندر ابھی آپ نے تلاوت سنی قاری علی حسن صاحب سے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو یہ ایسی تو نہیں خیر من الف شہر، اس میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج آپ مانگ لیں جو دعا مانگیں، سبحان اللہ، جو مانگے گی اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کے مطابق ضرور دے گا۔ تو سب سے بڑی دعا تو ہماری ان مساجد کے لیے، اور آج کی تقریب میں مدرسہ تجوید القرآن، کیا ہے نعرہ آپ کا؟ گھر کر دے گا پیغام قرآن تجوید القرآن، تجوید القرآن۔ وہ جامعہ تجوید القرآن صدر بازار لاہور چھونی میں اب حضرات کے جیسے بزرگوں کی دعاؤں سے قائم ہے، اب بھی اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ جو نہیں آ سکتے، اچھے بھلے کھاتے پیتے، کوئی بیمار ہے، ان کو ٹیلی فون پر روز پڑھاتا ہے، اور باقی جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ اس میں سے پولیس میں سے کچھ لوگ ہیں وہ قرآن پاک کی تجوید سیکھ رہے ہیں، جذری تک ہو رہا ہے، جذری تک ان کا سبق ہو رہا ہے۔ تو یہ دعا کی۔ دوسرے سال جب میں گیا تو اس وقت عزیزم قاری محمد مبشر یہ کیمبرج میں، وہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، اس میں یہ تراویح پڑھا رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ میں ان کو مل کر پھر وہاں گیا، انہوں نے پھر رمضان شریف وہاں گزارا۔ جب دوسرے سال میں گیا ہوں تو کہنے لگے کہ یہ بیٹا قرآن پاک کا حافظ ہو گیا۔ آج سے 1 مہینہ پہلے ان کا فون آیا کہ آپ آئیں اور ان کو سن کر ان کو اثرات دیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، اور تجوید کے ساتھ۔ ایک ان کا بیٹا تھا، جیسے فٹ بال نہیں ہوتا، چھوٹا سا تھا، وہ بھاگتا بھاگتا کبھی ہمارے پڑھنے میں ادھر نکل جاتا، کبھی ادھر جاتا، کبھی گھر چلا جاتا، اور جو آیت اس وقت پڑھی جا رہی ہوتی وہ بچہ پڑھنا شروع کر دیتا، ٹپ ٹپ کر رہا ہے، پھر رہا ہے، وہ آیت جو اس کے کان میں پڑھ رہی اس نے غور سے نہیں سنی، وہ پڑھ رہا ہے، اسی طرح پڑھنا اس نے شروع کر دیا جیسے پڑھی ہے۔ اب مجھے پاکستان میں فون آیا کہ 15 سپارے اس نے یاد کر دیے، زیادہ سے زیادہ 6.5 سال کا ہوگا۔ اور جب واپس میں پھر گیا امریکہ تو وہ کہنے لگے کہ اب یہ پورا حافظ ہے۔ اب 1 مہینہ پہلے اس بچے کو انہوں نے سنایا، اور بچوں سے بھی سنایا۔ یہ ان حضرات کے لیے بھی ایک بات ہے کہ جو قرآن پاک حفظ ہوتا ہے لیکن مصروفیات کی وجہ سے گڑبڑ ہونی شروع ہو جاتی ہے، بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ اب امریکہ کے قانون کی جو آخری ڈگری ہے اس کلاس میں پڑھ رہا ہے، اور اس سے سن لو، اس بچے نے پڑھا، میرے آنسو نکل گئے۔ ایسا لبو لہجہ ہے سیالکوٹ، ایسا قرآن پاک پڑھا، میں حیران ہوں کہ ایسے کھڑے ہو کے شروع کرے گا سارا قرآن پاک 2 رکعتوں میں پڑھ کے۔ یہ قرآن پاک کا بوجھ ہے، اور لیلۃ القدر کی رات کی دعاؤں کا اثر ہے۔
अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम भी आज जो जो हमारे फ़ायदे की दुआ है, हमारी औलाद के लिए, हमारे मुल्क के लिए, इस मुल्क के लिए, हम वो दुआएं आज मांग। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। बहुत कुछ हो गया है, अगर आप फरमाएं तो मैं हुजूर रसूल बरकत हाँ सारा कुरान पाक है, मगर मेरे सामने एक नक्शा सा आ गया है, उसके मुताबिक वो तिलावत भी आ गई है, तो मैं वहाँ से शुरू कर देता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة آمين الله آمين آمين ما شاء الله فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان الله. روشي پڑھیے. कुरान करीम के जामे अव्वल अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा अव्वल हजरत
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قرآن پاک پہلے انہوں نے شروع کیا جمع کرنا، جہاں جہاں ایک عرصہ گزرا سرکار کی حضور کے ساتھ ساتھ۔ دوسری مرتبہ حضرت خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت جو قرآن پاک کا نسخہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ وہی نسخہ ہے، یعنی اسی ترتیب سے اور اسی حالت میں جو آپ چاہے کروڑوں نسخے چھپ رہے ہیں، لیکن یہ وہی ہے جو آپ نے اس کی تکمیل کر دی تھی، اور اس کے کچھ نسخے تیار کرا کے قلمی وہ سعودی عرب منہ سے نکل جاتا ہے، سعودی عرب نہیں، عرب کے حجاز مقدس کے اندر تقسیم کیے اپنے گورنروں کو۔ تو یہ ان کو بھی صلہ جاتا ہے۔ صلہ کیا؟ انہی حضرات کی ان محنتوں سے آج کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی مسامع ہے، اور آپ سارے کے سارے قرآن پاک کے لیے اس کی محبت میں، اور یہ ناچیز تو کسی قابل نہیں، لیکن قرآن پاک کا جو واسطہ ہے، اس واسطے سے ہمارے قاری علی حسن کے ذریعے سے آپ حضرات کی زیارت ہو رہی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھتے وقت جب رکاب میں پاؤں رکھتے تھے تو دوسرا پاؤں رکاب تک جانے تک مکمل قرآن پڑھ لیتے تھے۔ اب یہ ان کی کرامت تھی۔ ہم نے پورے مہینے میں قرآن پاک پڑھا اور سنا، اور ہم کن کے غلام ہیں، کن کے خوشہ چی ہیں جو ایک رکعت میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے رکاب میں پاؤں رکھتے تھے، دوسری جاہزہ قرآن پاک۔ اور ایک مجھے تجوید کی کتاب ہے، عربی میں ہے جزری، تو وہ شروع میں ہی تجوید کی اہمیت کے اوپر کچھ باتیں ہیں، اور ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے، اور وہ تفسیر بیضاوی سے لیا گیا ہے، تفسیر بیضاوی سے لیا گیا ہے، اس میں نقل کیا ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ وہ ایک تو کتاب ہے، کیا نام ہے، خطبات کینیڈا، وہاں بیٹھتے اٹھتے جو ہوتا جمعے میں وغیرہ تقریبات میں، وہ ایک کتاب بن گئی۔ اب یہ دیکھیے، یہ بھی اللہ کا فضل ہی ہے۔ اور جب ہم اسلامی ملکوں کے دورے پر گئے 1966 میں، تو بصرے سے بحری جہاز پر بیٹھے، تو اس کو کسی بات کو آپ اللہ کے لیے یہ خود نمائی نہ سمجھیں، آپ اس کا اپنے دل میں وعدہ رکھیں۔ جب بحری جہاز میں بیٹھے تو اب پانی یا آسمان یا پانی، انہوں نے کہا کیا کریں، اور کچھ بھی ہم نے پاکستان کی یاد بنائی، جولائی کا اگست کا مہینہ تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ذہن میں بات ڈالا۔ وہ اس فن کی پاکستان میں اردو میں پہلی کتاب ہے، جو جامعہ نعیمیہ میں نے شروع کرائی۔ اب ساری دنیا میں، سارے پاکستان میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہی علم التجوید ہے۔ یہ دونوں کتابیں
اور ایک قرآن کی زیارت کے لیے میں نے عزیزم قاری علی حسن صاحب سے کہا ہے کہ وہ زیارت کرانی ہے، اس کے دوسرے اب وہ کیسٹوں میں ہے، اب تو وہ سی ڈی کا زمانہ ہے، وہ زیارت کرنی ہے۔ کیوں کہ مجھے بہت لوگوں نے کہا، ریڈیو نے کہا، ٹی وی نے کہا، باہر بھی کہا کہ تلاوت کر دو، ہم یہ ترجمہ لگائیں گے، یہ لگائیں گے، یہ لگائیں گے، یہ لگائیں گے۔ میں نے کہا کوئی نہیں لگائیں گے، اس غلام کے ساتھ ترجمہ کی تلاوت کے ساتھ، اس غلام کی تلاوت کے ساتھ ترجمہ عاشق رسول مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی کنز الایمان ترجمہ یہ آپ نے ماشاءاللہ 76 میں ریکارڈ کروایا۔ 76 ماشاءاللہ بڑا کہتے رہے، میں نے کہا نہیں۔ آج کل پیسوں کا زمانہ ہے، لوگ لے لیتے ہر قسم کا ترجمہ جو ہے۔ ہاں بات ہے، بات یہ ہے، جہاں پیسے کی بات ہوتی ہے اور پھر یہی ہوتا ہے۔ ہاں لیکن یہ بھی آپ کا اعزاز ہے سرکار، ہر ایک کو اجازت ہے کہ اس کو آپ لیں، اس کی سیڑھیاں بنا کر دوستوں میں تقسیم کریں، پورا قرآن پاک، پھر دیکھیں عاشق رسول کا کیا۔ آپ نے ایک جگہ پر لکھا ہے، بات آ گئی ہے قاری دل، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا مولا حضور، آقا ہے تو جہاں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ آپ کے عشق کا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ہے تو شعر اعلیٰ حضرت کا، لیکن ہے وہ فتویٰ، وہ میرے آپ کے عقیدے کی پختگی کی وہ دلیل ہے۔ آپ فرماتے ہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ایمان لاؤ، آپ میرے محبوب اعلان فرما دیں۔ آپ پھر فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، یہ سارے قرآن پاک میں یہ سب کچھ بیان ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ حضور ایمان ہے۔ کوئی آدمی لا الہ الا اللہ تجوید کے ساتھ کرے، زور زور سے پڑھے، وہ ایماندار نہیں نہ ہوگا جب تک نہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ
مسلمان نہیں ہوگا جب تک نہ کہے گا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قرآن کریم اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سن لو. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ایمان ہے، یعنی ان کو مانیں گے تو ایمان ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ ایمان ہے یہ، پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. آپ میں جو شعراء ہیں، نعت خواہ ہیں، انہی کی طرح پاکستان میں ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بخشش کہاں اے صاحب قرآن تیرے بغیر. بخشش کہاں اے صاحب قرآن تیرے بغیر، ملتی نہیں ہے دولت ایمان، ملتی نہیں ہے دولت ایمان تیرے بغیر. کتنے پھول ہیں، یہ سوچا ہوا تو نہیں تھا کہ یہ تقریر کرنی ہے. یہ بھی الحمدللہ بخشش، یہ وہ پھر سنا دیتے ہیں. بخشش کہاں اے صاحب قرآن تیرے بغیر، ملتی نہیں ہے دولت ایمان تیرے بغیر، ملتی نہیں ہے دولت ایمان تیرے بغیر. اور لا ریب ہر بشر نے یہ تسلیم کر لیا، لا ریب ہر بشر نے یہ تسلیم کر لیا کہ انسان بن سکا کبھی انسان تیرے بغیر. آپ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ نہ تو بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں نے جو باتیں میرے متعلق کہی ہیں وہ ایک مدرسے کے ماحول میں آج کی باتیں کہی ہیں، وہ کوئی میرے نفس کو، میری سوچ کو بڑھانے کے لیے نہیں کی، ثواب کے لیے کی. اور میں کہتا ہوں کہ سعیدی صاحب، جس مجلس میں میں لاہور سے حاضر ہوتا تھا وہاں ملتان یا ملتان سے کسی شہر میں، تو ان سے بڑا عالم ظاہر ہے ان اس دور میں کوئی نہیں تھا. کتنے بھی علماء میں بیٹھے ہوئے ہوں، پیروں میں بیٹھے ہوں، دنیا داروں کے اندر بیٹھے ہوں،
یہ نہ چیز جب حاضر ہوتا تو کھڑے ہو کے سینے سے میں تیرا کہتا حضور 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 اللہ. اب آپ دیکھیں سب آپ کو شاہ صاحب علیہ السلامات فقیہ المغل خادم مندور کا نہیں علیہ السلامات یہ کھڑے ہو جائے کرتے تھے. مولانا غلام علی اکاڑی ماشاءاللہ اللہ اکبر. تو بات یہ آئی کہ لا ریب ہر بشر نے یہ تسلیم کر لیا کہ انسان بن سکا کبھی انسان تیرے بغیر، انسان بن سکا کبھی انسان تیرے بغیر. کیا دیر ہے برسنے میں کون دامن اسیا تیرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن نزول قرآن، قاری غلام رسول صاحب گھر گھر دے گا پیغام قرآن. اور یہ آج کی تقریب کے صدقے سے واسطے سے انشاءاللہ پاکستان میں یہ دارہ مشہور ہوگا. یہ جاپان میں یہ دارہ لگ رہا ہے. سبحان اللہ. دھوئے گا کون دامن اسیا تیرے بغیر، دھوئے گا کون دامن اسیا تیرے بغیر. اور میں ہوں وہ روسیا کہ محشر میں میرے پاس کوئی نہیں نجات کا ساما تیرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن نزول قرآن. کوئی نہیں نجات کا سامان، کوئی نہیں نجات کا سامان تیرے بغیر، کوئی نہیں نجات کا بات آگئی تھی. جو علم التجوید ہے وہ ہے تو فن کے اوپر ہے، لیکن قاری علی حسن صاحب کی عزیزی وہ پیش کر دی ہے کہ ہے وہ فن کی. کیا پتا ہے کہ وہ فن کی کتابیں جو حضرات لیں گے وہ کسی نہ کسی طریقے سے قاری بن جائیں، مجوّد بن جائیں، صحیح قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں. تو جن کو ان کی مرضی ہے وہ دیں، فری ہے وہ. اور وہ جو کتاب ہے کینیڈا، خطبات کینیڈا، تو وہ بھی فری ہے. یہ تو اللہ نے فرمایا کہ کچھ
دے کے آنا. ماشاءاللہ. اور وہ جو قرآن پاک ہے ترجمہ اعلیٰ حضرت کا، ہماری اتنی عقیدت ہے ان کے ساتھ کہ اس کی زیارت ہو اور جو چاہے اس پر کوئی قدغہ نہیں کہ اس میں سے یہ دینا ہے یا یہ کرنا ہے، اتنے فیصد یہ. ہم نے 5 قرآن پاک اس گناہگار کی آواز میں اس وقت ریکارڈ ہوئے ہیں. آپ تو کہتے ہیں 90 سال بدو بدی بوڑھا بڑا سے آ رہا ہے. ریکارڈنگ کا تصور ہی نہیں تھا جب نہیں تھا. بالکل ریکارڈنگ کسی کے گھر میں ریکارڈر ہوگا. تو وہ گجرانوالے میں ایک جلسہ تھا تلاوت، وہ گلا چلے نا میرا. وہ مولانا تھے ہمارے ساتھ، مجھ سے پڑھتے بھی تھے، بڑے خوبصورت دھوتی باندھتے تھے. وہ تو میں صبح ہسپتال چلا گیا. یہ ہسپتال ان کو میں نے کہا کہ یہ بات ہے. کہہ لے کہ تم کل آ جاؤ اثر کے وقت. وہ بہت بڑا ڈاکٹر تھا، پرانا، گلے کا ناک کا، اور تو اس نے کہا کل آپریشن کر دیں گے. اس کے دوسرے دن میں نے صدر بازار سے گھر میں نہیں بتایا، کھیسی سی لے کے موٹر سائیکل کے پیچھے رکھی. تو رستے میں ڈاکٹر سلیم صاحب تھے، انہی سے ہی آتا جاتا دوائی لیتا تھا. میں نے کہا کہ آواز ہی کر دیا. میں نے کہا آج میں اسپتال جا رہا ہوں آپریشن کے لیے. آواز جو ہے نا کل مجھے اس نے تنگ کیا. وہ کہتے ایسا نہیں جانا. میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ بس مجھے بٹھا لیا، 1-2 گولیاں دی. اس کے بعد مجھے بتایا کہ ذرا چلنا ہے، مرغد غذائیں نہیں کھانی. تو آپ کا جو آج کل لگ رہا ہے وہ تو مرغد نہیں ہے. تو میں نے اس پر عمل کیا. عزیز مبشر اور ان کے چھوٹے بھائی مدثر، قاری مدثر صاحب، ان کو میں ساتھ لے کے، کام اپنا تھا، ان کو ساتھ لے کے سی ایم ایچ اسپتال کے قریب جا کے چکر لگاتا رہا تھا. بہرحال اس کے بعد یہ 5 قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے